آج عربی گرامر کے ایک بہت ہی اہم راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جملے خالد گیا میں خالد کا نام کیسے ختم ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ عربی میں الفاظ کے آخر میں یہ تبدیلی آتی کیوں ہے؟ اسی میں زبان کا راز چھپا ہے۔ جواب ہے اعراب نامی سسٹم میں۔ یہ سسٹم بتاتا ہے کہ جملے میں لفظ کا کیا کام ہے۔ تو لفظ کا آخری اعراب ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ جملے میں اس کا کام بتاتا ہے۔ پہلی حالت ہے مرفوعات، یعنی رفع کی حالت۔ یہ حالت کام کرنے والے یعنی فاعل کی ہوتی ہے۔ تو خالد گیا، خالد کام کرنے والا ہے، اس لیے وہ حالت رفع میں ہوگا، یعنی خالدن۔ پھر آتی ہے منصوبات، یعنی نصب کی حالت۔ یہ اکثر مفعول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور تیسری حالت ہے مجرورات، یعنی جر کی حالت، جو اکثر حرف جارہ کے بعد آتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ہیں تینوں حالتیں: کام کرنے والا، جس پر کام ہوا، اور جو حرف جر کے بعد آئے۔ ان میں سے ہر حالت میں کچھ مخصوص گرامر کی جگہ ہیں جنہیں سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ سب تو بہت زیادہ لگتا ہے، تو کوئی طالب علم آخر شروع کہاں سے کرے؟ جواب ایک چھوٹی سی کتاب میں ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف 11 صفحے کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے المقدمۃ الاجرومیہ۔ لاکھوں طالب علموں کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔ کون تھے وہ ذہین عالم جنہوں نے گرامر کو اتنے آسان طریقے سے سمجھا دیا؟ ان کا نام تھا ابن آجروم، مراکش کے شہر فاس کے ایک بربر عالم جو 750 سال پہلے گزرے۔ ان کا لقب آجروم امازیغی زبان کا لفظ تھا، جس کا مطلب تھا فقیر یا صوفی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کتاب کی اتنی مقبولیت مصنف کے اخلاص اور سچی نیت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے صدیوں سے یہ چھوٹی سی کتاب علم نحو کی دنیا میں پہلا قدم رہی ہے۔ تو واپس چلتے ہیں اپنی پہلی پر، خالد کے نام کے بارے میں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک پورے سسٹم کا حصہ ہے جو پوری زبان پر چلتا ہے۔ تو کیا گرامر صرف کچھ اصول ہیں، یا یہ کسی زبان کی اپنی منطق اور خوبصورتی کا نقشہ ہے؟